دوستوں قدیم دور میں جب انسانی تہذیب نے ترقی نہیں کی تھی تو سزا دینے والے قیدیوں کو ایسی سزا دی جاتی تھی کہ انسان سوچ کر ہی حیران اور پریشان ہو جائے۔ عام طور پر مجرموں کو شدید ٹارچر کر مارا جاتا تھا۔ ایسی ہی کچھ سزاؤں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریڈ ٹارچر میتھڈ کی۔ دوستوں یہ سزا قدیم دور میں خاص طور پر یورپ میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک پنجرے کے اندر ایک چوہے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ پنجرہ ایک سائیڈ سے کھلا ہوا ہوتا تھا، اس کو ریڈ ٹریپ کہا جاتا تھا، اور پھر پنجرے کی کھلی ہوئی سائیڈ کو مجرم کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، یعنی چوہا اس پنجرے میں قید ہو جاتا تھا۔ پھر پنجرے کی بند کی ہوئی سائیڈ کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اب پنجرہ گرمی سے اندر جلنا شروع ہو جاتا تھا اور چوہے کے پاس اس پنجرے سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ مجرم کے سینے کو کھا کر اس پنجرے سے نکل جائے۔ یوں چوہا آہستہ آہستہ مجرم کا سینہ کھا کر پنجرے سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور مجرم کی موت انتہائی اذیت میں ہوتی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں کرش انڈر دی ایلیفینٹ کی۔ دوستو یہ سزا کا میتھڈ ہمارے ریجن یعنی ساؤتھ ایشیا میں کافی عام تھا۔ دوستو قدیم دور میں ہاتھیوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کے سینے یا سر پر چڑھ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن دوستو ہاتھیوں کو اس طرح ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنا سارا وزن اس کے سینے یا سر پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو دباتے تھے اور مجرم کو مزید اذیت دی جاتی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہاتھی اپنا سارا وزن اس کے سینے یا سر پر ڈال دیتا تھا، جس سے اس مجرم کی موت ہو جاتی تھی، جو کہ کافی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اور دوستو کچھ مجرموں کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مگرمچھوں کے تالاب میں بھی ڈال دیا جاتا تھا، اور مگرمچھ اپنے شکار کو چند منٹوں میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں دی بریزن بل نامی سزا کی۔ دوستو یہ سزا انتہائی مشہور ہے اور اس کے بارے میں آج بھی کئی فلمز اور کتابوں میں بات کی جاتی ہے۔ دوستو یہ سزا قدیم یونان میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں کانسی کی دات کا ایک بیل بنایا جاتا تھا اور اس کے اندر ایک انسان کو زندہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بیل کے نیچے آگ جلا دی جاتی تھی۔ جو کہ انسان اس بیل کے اندر ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ اس گرمی کی وجہ سے اور اس بیل کے تپنے کی وجہ سے تڑپ کر جان دے دیتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس بیل کے اندر سے اس آدمی کی چیخیں باہر صاف سنائی دیتی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نمبر آتا ہے ایمپوٹیشن کا۔ دوستو اس ٹارچر والی سزا میں زندہ مجرم کے مختلف آرگنز کو اس کے زندہ ہونے کے باوجود نکالا جاتا تھا، جیسے کہ اس کے ناخن کھینچ لیے جاتے تھے، اس کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، یا پھر اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تو کئی مجرموں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ زندہ مجرموں کی آنکھیں بھی نکال لی جاتی تھیں۔ دوستو حیران کن بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی اس میتھڈ کو مختلف ملکوں میں مجرموں کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو ایک اور شفاف سزا دی آئرن میڈن نامی ڈیوائس میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک لوہے کا تابوت ہوتا تھا جس میں ایک پورا انسان فٹ آ سکتا تھا۔ اس تابوت کو کھول کر ایک انسان کو اس کے اندر زندہ ڈال دیا جاتا تھا۔ تابوت کے اندر لمبے لمبے لوہے کے سپائکس بنے ہوتے تھے، اور پھر اس تابوت کو بند کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوہے کے بنے ہوئے سپائکس مجرم کے پورے جسم کے اندر گھس جایا کرتے تھے، اور انتہائی اذیت ناک موت اس کا مقدر بن جاتی تھی۔ دوستو آئرن میڈن نامی یہ ڈیوائس آج بھی مختلف عجائب گھر میں رکھی گئی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں دی بریکنگ ویل میتھڈ کی۔ یہ انتہائی سمپل اور بہت اذیت دینے والی سزا ہوا کرتی تھی۔ اس سزا میں ایک بہت بڑے ویل نما ڈیوائس کے ساتھ انسان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور مجرم کو اس طرح باندھا جاتا تھا کہ پہیے کے گھومنے کے ساتھ ساتھ مجرم کے جسم کی ایک ایک کر کے ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر مزید پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور مجرم کی موت تڑپ کر ہوتی تھی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ڈیتھ بائی بوائلنگ کی۔ اور جیسے کہ دوستو آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا، دوستو یورپ میں اور ہمارے ریجن ایشیا میں قدیم زمانے میں جو شخص ریاست کے خلاف بغاوت کرتا تھا اس کو یہ سزا دی جاتی تھی۔ اور اس سزا میں ایک بہت بڑا لوہے کا کڑایا لیا جاتا تھا جس میں انسان کو ڈال کر پانی ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی، اور جس وجہ سے انسان کی تڑپ
तड़प कर मौत हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये सजा भी इतनी ही तकलीफ दे है जितनी की बकाया सजाएं थी। लेकिन इस सजा को ज्यादा नहीं दिया जाता था, क्योंकि इस सजा के दौरान इंसान का ज्यादा खून नहीं निकलता और इसलिए वो इस सजा को पसंद नहीं करते थे जिसमें मुजरिम का खून ना निकले, और वो इस सजा को अक्सर नहीं दिया करते थे। और ये सजा बहुत ही गिने चुने मुजरिमों को दी गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें।